بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ایک قدیم شہر، سبق نمبر 18۔ سوچیں اور بتائیں، اپنے شہر یا صوبے میں موجود چند تاریخی عمارات کے نام بتائیں۔ تو آپ جس شہر میں صوبے میں موجود ہیں وہاں جو بھی تاریخی عمارات ہیں ان کے نام بتائیں گے۔ اس کے علاوہ تاریخی عمارات کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ تو تاریخی عمارات کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شالامار باغ، جامع مسجد، شاہ جہاں ٹھٹھا، شاہی قلعہ اور مہر گڑھ کی قدیم آثار عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ ایک قدیم شہر، تلفظ سیکھیں: تہذیب، مماثلت، اثاثہ، دریافت، اوزار، متبرک پرستش، کھڑیاں، نکاسی اور نکاسی آب۔ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ اس تہذیب کے آثار سندھ میں موہنجو داڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپہ ضلع سہیوال میں پائے گئے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے آثار کی مدد سے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جاننا آسان ہو گیا ہے۔ ہڑپہ کے مقام سے مٹی کے پکے برتن، مہریں اور وزن کرنے والے باٹ ملے ہیں۔ مہریں پکی مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمایاں ہیں۔ اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپہ سے ملنے والی اشیاء میں مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ملتی جلتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ ہڑپہ سے ملنے والی مہروں پر دیوی دیوتا کی تصویریں ملی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ وہاں کے باسی درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں جانوروں کی پرستش کا بھی رواج تھا۔ جانوروں میں بیل، شیر، ہاتھی اور گینڈے کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ ہڑپہ میں کاروباری زندگی ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلایا جاتا تھا۔ وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو صاف رکھتے تھے۔ اس شہر کی منصوبہ بندی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کے اوپر والے حصے میں امراء رہتے تھے۔ ان کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کمرے بنے ہوتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی۔ یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ کچھ گھروں سے کپڑے بننے کی کھڑیاں بھی ملی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کپڑا بننا بھی ان کا پیشہ تھا۔ مٹی کی مورتیاں اور اس پر بنے کپڑوں کے نقوش کپڑا بنانے کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ عورتوں کی آرائش اور بناؤ سنگھار کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہنتی تھیں۔ ہڑپہ کے لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ ان کا رسم الخط دلچسپ اور پیچیدہ تھا۔ اس عہد میں لکھنے کا ایک نظام بنایا گیا تھا جس میں تقریباً 400 علامات تھیں۔ اسے تاجر، فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معنی تلاش نہیں کر پائے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں۔ جب تک کوئی ماہر اس تہذیب کے رسم الخط اور الفاظ پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک اس تہذیب کی کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ ہڑپہ کی سرزمین زرخیز تھی۔ اس کی معیشت کا انحصار زراعت اور
تجارت پر تھا۔ اس تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں خوب فصلیں اگتی تھیں۔ یہاں کی فصلوں کے جو آثار ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہوں گے۔ شہروں کی کھدائی سے ملنے والے ہتھیاروں کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شکار ہی کے لیے کیا جاتا ہوگا۔ مویشی ان کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور کھلونے بھی ہڑپا کے کھنڈرات سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس شہر کے کھنڈرات کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر سے اچھی طرح آشنا تھے۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کے فن سے واقف تھے۔ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے۔ مکانات کی تعمیر میں پختہ اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہر گھر میں غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا بھی معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ گندے پانی کی نکاس کا عمدہ انتظام تھا۔ قدیم دور میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں تھا جہاں نکاسی آب کا اتنا بہتر انتظام اور سہولیات موجود ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ آج کل کا نکاسی آب کا نظام اس دور کی نقل ہے۔ آہستہ آہستہ اس شہر کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ خشک سالی اس کی وجہ بنی اور بعض کے نزدیک قدرتی آفات۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، آخر کار یہ تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ ہڑپا نہ صرف پاکستان کی تاریخی مقام ہے بلکہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ ٹھہریں اور بتائیے، وادی سندھ کی تہذیب کہاں پروان چڑھی؟ تو اس کا آنسر ہم لکھیں گے کہ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ ہڑپا سے ملنے والی مہریں پر کن چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں نمایاں تھیں۔ ہڑپا کی عورتیں اور مرد کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ ہڑپا کے مردوں اور عورتوں نے آپس میں کام بانٹ رکھے تھے۔ تو عورتیں جو تھیں وہ آٹا پیستیں، کپڑا بنتیں اور جانوروں کا دیکھ بھال کرتیں، اور مرد جو ہے وہ کاشتکاری کرتے، تجارت کرتے اور صنعت کاری کرتے۔ کون کون سی فصلیں ہڑپا میں اگائی جاتی تھیں؟ تو اس میں گیہوں، جو، جوار، دالیں، کپاس اور چاول وغیرہ جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے۔ ہم نے سیکھا ہڑپا کی تہذیب صدیوں پرانی ہے۔ ہڑپا کے لوگوں کا رہن سہن بہت منظم تھا۔ اپنی تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ہماری ریڈنگ اور کویشچنز کمپلیٹ ہوئی ہے۔ نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔